اسلام کسی جیتے جاگتے انسان کا نام نہیں ہے، اسلام محمد الرسول اللہ کے نظریے کا نام ہے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور اس نظریے کو کچلنے کے لیے ابو جہل پوری طاقت لے کر آیا، اور پھر جب ہم مدینہ پہنچے اور پورے عرب کے قبائل میدان بدر میں اکٹھے ہو کر آئے، اور اس کے بعد کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پوری طاقت کے ساتھ اسلام سے ٹکرائے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اسلام کے تمام دشمن خاک میں مل گئے ہیں۔ آج اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے، تاریخ اس بات کی زندہ گواہ ہے۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MH وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے کہ مسلمان فلسطین کے لیے کیا کریں ایسا کہ کل قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں۔ دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ بیان ہے، چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ عرض مقدس فلسطین قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے متعلق یہود و نصارہ کی سازشیں، ان کی غنڈہ گردیوں کی خبریں جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دنیا کی دیگر اقوام اور اہل اسلام کے نظریے کی بات کرتا ہوں کہ اسلام نے ہمیشہ ظالم کو ظالم کہا، مظلوم کو مظلوم کہا، اور اگر کبھی ظلم کرنے والے لوگوں میں مسلمان شامل ہوئے تو اسلام نے ان کو بھی ظالم کہا۔ لیکن آج دنیا کے جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ انصاف اور ظلم کا فیصلہ مذہب کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ظالم کو ظالم نہیں کہتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی یہ خوبی رہی ہے ہمیشہ، اور ہماری روایات اس بات کی گواہ ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں نے اگر کبھی کسی مسلمان نے کسی پہ ظلم کیا تو اسلام نے اس کو بھی ظالم کہا اور اس کو روکا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور ان کا انصاف آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر ان کے خاندان میں سے بھی کسی فرد نے غلطی کی تو وہی سزا اس کو دی گئی جو دیگر مجرموں کو دی جاتی ہے۔ فلسطین میں آج یہودیوں کی غنڈہ گردی کے آگے پوری دنیا کے دیگر انصاف پسند لوگ چپ ہیں، UNO چپ ہے، بڑی بڑی ہیومینٹی کی باتیں کرنے والے آرگنائزیشن چپ ہیں، ان کو سانپ سوکھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگا کہ جو یہودی ہیں یہ ان کے تعلق دار ہیں، ان کا ان کے ساتھ مذہبی تعلق ہے، ان کا ان کے ساتھ نظریاتی تعلق ہے، اگر وہ ظلم کریں گے تو یہ تب بھی ان کے خلاف نہیں بولیں گے۔ لیکن یاد رکھو ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے کہ حق آئے گا، ظلم مٹ جائے گا۔
اسلام کسی جیتے جاگتے انسان کا نام نہیں ہے، اسلام محمد الرسول اللہ کے نظریے کا نام ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور اس نظریے کو کچلنے کے لیے ابو جہل پوری طاقت لے کر آیا، اور پھر جب ہم مدینہ پہنچے اور پورے عرب کے قبائل میدان بدر میں اکٹھے ہو کر آئے، اور اس کے بعد کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پوری طاقت کے ساتھ اسلام سے ٹکرائے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اسلام کے تمام دشمن خاک میں مل گئے ہیں، آج اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے، تاریخ اس بات کی زندہ گواہ ہے۔ اس لیے جو ظالم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اسلحے کی بنیاد پر، اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، دنیا کے سب سے بڑے غنڈے امریکہ کے ساتھ دینے کی بنیاد پر فتح حاصل کر لیں گے۔ فتح جذبوں سے ہوتی ہے، ہتھیاروں سے کوئی چیز فتح نہیں ہوا کرتی۔ ایمان کے ساتھ میدان جیتا جاتا ہے۔ بیت المقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کا حصہ ہے، اور ہمیں بیت المقدس اس لیے پیارا ہے کہ ہمارے رسول کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی ہے۔ شب معراج کے دن جب جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات سے پہلے، عرش پہ جانے سے پہلے، رسول اللہ کی سواری مکہ مکرمہ سے اگر کسی جگہ جا کر ٹھہری ہے، مکے کے بعد اگر کسی جگہ رسول اللہ نے امامت کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہے، مکہ مکرمہ کے بعد اگر مسلمانوں کے لیے احترام کی کوئی جگہ رسول اللہ نے بتائی تو وہ بیت المقدس ہے، جہاں جا کے براق رکا اور محمد رسول اللہ نے امامت کی ہے۔ وجوہات تو بہت ساری ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، بیت المقدس کی زمین ہماری ہے، بیت المقدس کے ایک ایک ذرے پر اہل ایمان کا حق ہے، لیکن اتنی بے شمار وجوہات بیان کرنے کی بجائے ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے۔ ورنہ بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے داؤد علیہ السلام وہ بھی ہمارے نبی ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعمیر مکمل کرو تو سلیمان علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں۔ بیت المقدس کے یہودیوں نے کہا کہ اگر عمر آ جائیں، تمہارے خلیفہ آ جائیں، تو ہم یہ بیت المقدس ان کو ایسے ہی دے دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے چٹھی لکھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، 65 لاکھ مربع میل پر اس کی حکمرانی ہے، درجنوں ملکوں کے اوپر اس کے گورنر جو ہیں لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، لیکن مسجد نبوی کی چٹائی کے اوپر آرام کرتے ہیں۔ جب آ کے ایلچی نے کہا کہ آپ کو بلایا، فوراً تیار ہو گئے اور اپنے غلام کو کہا۔ آج تو اگر کسی چھوٹے سے پاور والے بندے نے آنا ہو نا تو 5 گاڑیاں آگے، 5 پاور والے تو چھوڑ دو، کسی پیر نے آنا ہو نا، بابے نے، تب بھی اتنا تام جام تیار ہو جاتا کہ بابا جی آ رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے نکلے، ایک سواری اونٹنی، بس ایک غلام ساتھ میں، اور غلام کے ساتھ معاملہ طے کیا۔ فرمایا کہ ہم لوگ بیت المقدس تک جائیں گے، کئی 100 میل کا راستہ ہے، کئی ہفتے لگ جائیں گے درمیان میں، لیکن میری بات سن لے، سواری کیونکہ ایک ہے، ایک منزل میں سوار رہوں گا، تو پیدل چلے گا، ایک منزل تم سوار رہنا، میں پیدل چلوں گا تاکہ نہ تم تھکو، نہ میں تھکوں، اور نہ یہ سواری تھکے۔
مورخین نے لکھا ہے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے مسلمانوں کی 5 بڑی افواج نے جو اس وقت بیت المقدس کے آس پاس ملکوں کو فتح کر رہی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن عرض فلسطین میں داخل ہوئے ہیں مسلمانوں کے بڑے جرنیلوں میں جن میں ابو عبیدہ بن جراح ہیں, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں, سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں, مسنا بن حارث جیسے بڑے بڑے اولو العزم مجاہدین ساتھ میں, انہوں نے اپنے خلیفہ کو سلامی دی ہے فلسطین کی سرزمین پہ. اور سلامی دینے کے بعد دعوت کے بعد ایک بہت خوبصورت گھوڑا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا. فرمایا حضرت اب آگے آپ اس گھوڑے پر بیٹھ کے جائیں گے کیونکہ آگے دشمن قریب ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ جو پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں اب ان کو نہ پہنے, بہترین لباس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا. فرمایا حضرت اب چلیں تاکہ دشمن کو پتہ ہو کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. سب تاریخ دانوں نے لکھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لباس کے ساتھ جب گھوڑے پر بیٹھے چند قدم چلے تو کود کے گھوڑے سے اترے. فرمایا خالد بن ولید اے ابو عبیدہ بن جراح خدا کی قسم عمر ہلاک ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی اصلیت چھوڑ دی, اگر ہم اپنی اوقات سے باہر آ گئے. فوراً ان ریشمی کپڑوں کو اتارا, وہی پیبند لگے ہوئے لباس پہنے, اور پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو پتہ لگا کہ غلام کی باری اونٹنی پر بیٹھنے کی ہے, امیر المومنین کی باری اونٹنی کو پکڑ کے چلنے کی ہے. جب بیت المقدس کے قلعے کے سامنے پہنچے تو قلعے کے اوپر دشمن کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فوجوں کے آگے جرنیل چلا ہوا آ رہا ہے اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے, یہ تو اپنے خد و خال کے ذریعے, اپنے کپڑوں کے ذریعے, اپنے چہرے کی تمانیت کے ذریعے لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا, لگتا نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہوں گے. یہ دیکھو اس کا چہرہ, اس کے لباس, اس کا طور طریقہ کوئی بادشاہوں والا نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ ملک کے شام کے پادریوں اور فلسطین کے بڑے بڑے یہودیوں اونٹنی پر بیٹھے ہوئے کو نہ دیکھو, وہ غلام ہے, اس کو دیکھو جس نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہے, وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے, وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. عمر فاروق کے چہرے پر جب نظر ڈالی دشمن کے مولویوں نے, انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے, دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی ہے. آج سوچتے ہیں کہ ارض فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیں گے یہودی. یاد نہیں ہے کہ القدس کے بیٹے صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. انگلستان کا بادشاہ, اس وقت انگلستان والے زیادہ بڑے گنڈے تھے, آج امریکہ والے گنڈے بنے ہوئے ہیں. اٹھاؤ تو فرانس کی تاریخ, یہ فرانس والے بار بار کیوں مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں؟ فرانس نے 5 دفعہ بیت المقدس میں حملہ کیا. فرانس کا بادشاہ 5 دفعہ 10 لاکھ فوجی لے کر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھا. اٹھاؤ تاریخ, 5 دفعہ ان کو زمین دوست کیا گیا, 5 دفعہ ان کو ناکام لوٹایا گیا, 5 دفعہ ان کو مٹی میں ملا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس بھیجا. اس لیے آج فرانس والوں کو تکلیف ہوتی ہے, وہ بار بار ہمارے خلاف بولتے ہیں. آج اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں, الگ الگ مولویوں کو آپ بھی پوچھتے ہوگے, فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں یہودی بم مار رہے ہیں, فلسطین میں یہودی مسلمانوں پہ تشدد کر رہے ہیں, ہم کیا کریں؟ تو مولوی کہتے ہیں دعا کرو. میرے پردادا رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال انگریز کے خلاف لڑائی لڑی, اور جب ملک آزاد ہو گیا تو پاکستان نہیں گئے. دیوبند جب جایا کرتے تھے, مسجد جو دارالعلوم دیوبند کی مسجد ہے اندر, اکثر وہاں ان کی تقریر ہوا کرتی تھی, تمام حضرات بیٹھ جایا کرتے تھے. بار بار مولویوں کو کہتے تھے کہ مولویوں دھیان سے سن لو, پلے باندھ لو میری بات.
بزدلی کا دوسرا نام مصلحت پسندی ہے. اگر تم مصلحت کی طرف چل چکے تو پھر تمہارے ہاتھ سے عزت اور ناموس سب کچھ نکل جائے گا. بیت المقدس یا بیت اللہ یا مسجد نبوی، کیا بیت اللہ کو ہاتھ لگانا بہت بڑی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو کہا کہ بیت اللہ میں تیری عظمت کا قائل ہوں، تو اللہ کا گھر ہے روئے زمین پر سب سے پہلا. میں مانتا ہوں کہ تیری اگر یہ جو پتھر کے ٹکڑے اگر ان کو بیچا جائے تو قیمت ادا نہیں ہو سکتی، لیکن اے بیت اللہ سن لے، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کی قیمت اتنی ہے کہ اگر تجھے بیچ بھی دیا جائے تو کسی ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے. کئی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا، اندر جاتے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے. اللہ معاف فرمائے، ہمارے بھی کئی سرکاری مولوی اندر گئے ہیں، بیت اللہ میں نماز پڑھ کے آئے ہیں. تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا مطلب کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے؟ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا کے سلام پیش کرنے سے کیا اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان بادشاہ ہیں جو بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، کتنے ایسے مسلمان حکمران ہیں جو اب تک روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا چکے ہیں، لیکن نہ ان کی اب تک کوئی دعا قبول ہوئی، نہ کوئی ان کا عزم مکمل ہوا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، ساری زندگی ملک مصر سے لے کے فلسطین تک لڑتے ہوئے گزار دی، اور وہاں سے بیت اللہ کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے، لیکن ساری زندگی وقت نہیں ملا بیت اللہ تک جانے کا، ساری زندگی وقت نہیں ملا مدینہ منورہ میں حاضری کرنے کا. لیکن اللہ نے قبلہ اول کی آزادی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ لکھی تھی، اس کو عطا کی گئی ہے دولت. تو کیا صرف دعا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے جی؟ دعا سے ہو جاتا ہے سب کچھ؟ اگر صرف دعا سے ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلتے؟ میں مانتا ہوں دعا کرنی چاہیے، میں مانتا ہوں نماز ادا کرنی چاہیے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن پاک کے مطابق اعمال کرنے چاہیے، لیکن جب تک عمل ہوگا تو اثر ہوگا نا. اگر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر اثر کیسے ہوگا جی؟ عمل ہوگا تو اثر ہوگا. اکثر پوچھ لو جس کسی مولوی سے بس کیا کریں جی، دعا کیجئے دعا کیجئے. تو آپ کمرہ بند کر کے دعا کیجئے نا کہ اللہ مجھے روٹی مل جائے، کہیں جائے نا کاروبار کرنے کے لیے. آپ سفر نہ کیا کریں، بس دعا کریں اللہ مجھے دلی پہنچا دے، میں انگلینڈ جا کے سیٹ ہو جاؤں، میں امریکہ پہنچ جاؤں. دعا کرتے رہو، کہیں جانا نہیں، پاسپورٹ نہیں بنوانے کی ضرورت. دعاؤں کے ساتھ عمل کی ضرورت. اکثر ہندوستان کے مسلمان پوچھتے ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان حال ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، آج روئے زمین پر صرف مسلمان وہ ہیں جن کے عزائم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور یہ کبھی شکست نہیں کھاتے. اگر کہیں یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو دو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ایک مسلمانوں کا لیڈر، دوسرا مسلمانوں کا مولوی، تیسرا نہیں. لوگ پوچھتے ہیں فلسطین میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں دلی میں ڈڈو ڈرامہ کر رہے ہیں کئی مولوی جی، پریس کانفرنس کریں گے. کئی لوگوں کا فون آتا ہے جلوس نکالیں. ابو جہل نے اسلام کے خلاف اتنی مرتبہ زہر افشانی کی، تو کیا اس کے خلاف جلوس نکال کے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں. آپ جہاں پر ہیں وہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام تو یہ کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، مان لیا جی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے. دوسرا، کیا آپ کو نہیں پتا جو مظلوم ہو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی مدد کرو؟
کیا تمہیں نہیں پتا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ معاشی طور پر کمزور ہیں، اقتصادی طور پر کمزور ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے ہندوستان کے مولویوں کہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں نے NGO بنا کے بے شمار قافلے فلسطین بھیجیں، جو دوائیاں لے کر جا رہے ہیں، جو کپڑے لے کے جا رہے ہیں، جو ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان زخمیوں کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہیں، جو گری ہوئی عمارتوں کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا تم نے صرف دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں فلسطین کی امبیسی نہیں ہے؟ ان کا اتھارٹی کا امبیسڈر نہیں رہتا کہ جس کے پاس جا کے تم بولو کہ یہ اتنے لاکھ روپے کا چیک ہے تمہارے لیے تاکہ تمہارے ساتھ یہودی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جس دن ہم مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے، تو ہمارا ٹرپ ایڈوائزر ہمیں تیسری جگہ بیت المقدس لے کے جائے گا؟ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ قبلہ اول ہمارا وہ مرکز ہے جہاں 17 مہینے جس کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کی فتح کے بعد سیدنا بلال نے سب سے پہلی اذان دی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے محرابوں کو سیدنا زکریا نے اپنی تلاوت سے منور کیا ہے۔ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے، تو تیسرا سفر بیت المقدس کا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ کس نے روکا ہے؟ کیا پوری دنیا سے لوگ جاتے نہیں ہیں؟ تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ بار بار پوچھتے ہو کیا کرنا ہے؟ جاؤ ان لوگوں کی مدد کرو، جا کے 500 روپے مسافے میں دے کے پلے پلائے ملاؤں کی دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ ان زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرو جو بار بار پکارتے کہ الہ العالمین تیرے وہ مسلمان بندے کہاں ہیں اور کب تیری مدد ہماری طرف آئے گی؟ کہو ان کو جو تمہارا حج کا ویزا لگاتے ہیں کہ ہم حج اس دن کرنے جائیں گے جس دن ہماری ایک فلائٹ بیت المقدس میں اترے گی ساتھ میں۔ بتاؤ ان ویزا لگانے والوں کو کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں نے حج بیت اللہ کرنے کے بعد جا کے نماز مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے۔ ہم نے اس مصلی کے پیچھے جا کے سجدہ کرنا ہے جہاں رسول اللہ نے سجدہ کیا ہے۔ ہم اس مسجد میں جا کے اذانیں سنیں گے جہاں بلال نے اذانیں دی ہیں۔ ہم اس مسجد کے سین میں کھڑے ہوں گے جہاں عمر فاروق نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا۔ ان کو بتاؤ جا کر دنیا کے حکمرانوں کو۔ میں مانتا ہوں کہ ہم لڑنے نہیں جا سکتے، ہم کوئی فوجی مدد نہیں کر سکتے، تو 2 کام تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی اقتصادی مدد تو کر سکتے ہیں، فائنینشلی مدد تو کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان والا وہ ہے، فرمایا جو اب اگر برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فرمایا دوسرا درجہ وہ ہے برائی کو دیکھے تو اپنی زبان سے روکے، فرمایا تیسرا درجہ وہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھے تو اپنے دل میں کم از کم برا مانے۔ تو ہم تو ان تینوں درجوں میں سے کسی میں بھی نہیں، تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نے کیا سوچا کہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کر کے نجات ہو جائے گی؟ اور کئیوں کو تو ماشاءاللہ فیس بک اور واٹس ایپ بھی چلانا نہیں آتا۔ اسلام کے خلاف جو بات آئی وہ بھی سب کو بھیج رہے ہیں، اسلام کے حق میں جو آئی وہ بھی بھیج رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا اصول تھا رسول اللہ کے خلاف جو بات آتی تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے۔ پتہ ہے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جو واٹس ایپ چلاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بات آتی تھی اس کو ڈیلیٹ کرتے تھے، اس کی رپورٹ کرتے تھے۔ مطلب اگر کسی غیر مسلم نے نعوذ باللہ گندی بات، بری بات رسول اللہ کے خلاف کہی تو جا کے شور مچا کے 20 کو اکٹھا ہو کر نہیں کہا کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے، نہیں، اس کو ختم کر دیا، بات کا موضوع ہی ختم کر دیا، اس گفتگو کا وہیں پر اینڈ۔ اور یہ جتنے ڈنگر ہیں جو نیا نیا موبائل خرید لیتے ہیں، جتنی اسلام کے خلاف باتیں ہوں گی اپنے دوستوں کو بھیجیں گے کہ اور لوگوں کو بتاؤ کہ نعوذ باللہ فلاں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، سب کو شیئر کرو۔ ارے بدبختو، اپنے ذمے ہی گناہ لے رہے ہو۔
ہر چیز کو چلانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے، تہذیب اور تمدن ہوتا ہے، سب بھول گئے۔ فلسطین کے خلاف یہودی اور پورا امریکہ کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ فلسطین میں ٹک ٹاک کے سٹار پیدا نہیں ہوتے۔ فلسطین میں روئے زمین کے آج بھی اول درجے کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، جہاں شہید ہونا لوگ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، جن کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں تھکتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول کو اپنی جبینوں کے ساتھ سجاتے ہیں، شہادت دے دیتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کا یہودی ان کے خلاف لگا ہوا ہے۔ بیت المقدس میں کوئی پابندی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں پر جانے کی۔ جو بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عورت جا رہی، مرد جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بچے جا رہے ہیں، اگر وہ اپنا حج کا ویزا لگواتے ہیں، عمرے کا ویزا لگواتے ہیں، اپنے ٹرپ ایڈوائزر کو بولیے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے بعد تیسری حاضری مسجد اقصیٰ کی لگانی ہے، ہم نے قبلہ اول میں نماز ادا کر کے آنی ہے۔ جب روزانہ کئی لاکھ مسلمان پوری دنیا سے بیت المقدس کی سرزمین پر اترنے شروع ہوں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ مسجد اقصیٰ اتنی بڑی ہے کہ ایک وقت میں 5.5 لاکھ مصلی، 5.5 لاکھ افراد اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں طرف مسجد براق، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق عرش کے لیے گیا، وہ بھی وہیں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ متعدد بڑی بڑی مسلمانوں کی یادگاریں جو ہیں فلسطین کے اندر موجود ہیں۔ تو 2 کام پلے باندھ لیں آپ، صرف رونے کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کلی دعائیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے کہیں، یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی نیک کمائی میں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا حصہ نکالوں، مجھے توفیق دیں کہ مولا کریم جب میں بیت اللہ کا سفر کروں گا، جب میں رسول اللہ کے روضے پر حاضری دوں گا تو بنا بیت المقدس میں حاضری لگائے ہوئے واپس نہیں آؤں گا۔ اگر ہم یہ 2 ہی کام ہندوستان کے مسلمان کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ اول کی آزادی کی یہ جو جنگ القدس کے لوگ لڑ رہے ہیں، قبلہ اول کے لیے جو قربانیاں فلسطین کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، نوجوان دے رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب وہ شہداء آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمان شرمندہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور فلسطین صرف اس لیے نہیں کہ آج وہاں ظلم ہو رہا ہے، نہیں، صرف اس لیے نہیں، فلسطین اس لیے بھی کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، فلسطین اس لیے بھی کیونکہ وہاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے، فلسطین اس لیے بھی کیونکہ محمد رسول اللہ وہاں سے معراج پر گئے ہیں، فلسطین اس لیے بھی کیونکہ ان کے محرابوں میں سیدنا ذکر علیہ السلام نے اللہ کی تلاوت کی ہے، ان کی آیات پڑھی ہیں، فلسطین اس لیے بھی کہ وہاں سیدنا داؤد علیہ السلام کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، وہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیرات کروائی ہیں، فلسطین اس لیے بھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے مقدس ترین جگہ ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، اس لیے بھی کیونکہ فلسطین مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جنہیں شوق ہے فلسطین کی زمین پر، جو یہ سمجھتے ہیں یہودی کے امریکہ کی مدد کے ساتھ ہم ان کے بچے مار رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ بڑے بڑے دنیا کے اچھے بڑے بڑے لیڈر جو خاموش ہیں، یاد رکھو فتح اسلام کا مقدر ہے، فتح اسلام کا مقدر ہے۔
میدان بدر میں جب 313 تھے محمد رسول اللہ کے ساتھ، ہم نے اس وقت ابو جہل پر فتح حاصل کی، اور بدر سے لے کے آج بھی رملہ کے میدان تک، بدر سے خیبر تک، اور خیبر سے فلسطین تک، اور پھر بدر سے پوری دنیا تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور کبھی کسی ظالم کو اپنے اوپر برداشت نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایمان کا معیار بھی طے کیا ایسے حالات میں۔ فرمایا ایمان کے 3 درجے، پہلا برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، دوسرا اپنی زبان سے برا کہو، تیسرا کم از کم اپنے دل کے اندر برا سمجھے اس کو۔ تو اللہ کریم نے جس درجے میں آپ کو رکھا ہے اس درجے میں تو ہمیں شامل رہنا چاہیے۔ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں نے، صرف مسلمانوں نے نہیں، میں یہاں ابھی لدھیانہ میں ایک دکان پر گیا جنرل اسٹور پہ، تو وہاں مجھے حیرت ہوئی دیکھ کے، انہوں نے مجھے کہا جی ایک کولڈ ڈرنک کے ساتھ ایک فری آ رہی ہے۔ تو میں نے ان کو پوچھا، میں کہا صاحب آپ کو پتا ہے ایک کے ساتھ ایک فری آ رہی ہے کیوں؟ کہ نہیں جی پیچھے سے کمپنی نے کہا کہ ایک کے ساتھ ایک فری دینی ہے۔ میں کہا یہ ایک کے ساتھ فری اس لیے ایک آ رہی ہے کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے، پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ بائیکاٹ یورپ میں ہوا، گلف میں ہوا، اثر اس کا یہاں نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بھی اس میں شامل ہوتے تو اس کا اثر دوگنا اور زیادہ ہو جاتا۔ تو کم از کم ان اشیاء کا بائیکاٹ کرے جن سے اہل فلسطین کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور کچھ نہیں تو پنجگانہ نماز میں، دعاؤں میں ان غریبوں کو، ان بچوں کو، ان بوڑھوں کو، ان بے گھر ہو گئی عورتوں کو یاد رکھیں کہ جن کی آہیں جو ہیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی، تاکہ اللہ کریم ان کی دعائیں سن لے اور وہاں کے حالات جو بدترین ہیں وہ آزادی کے ساتھ دوبارہ بحال ہو سکیں۔ اور پوری دنیا کے بے غیرت جو مسلمان حکمران ہیں، جن کی غیرت جو ہے مری ہوئی ہے، ان کو بے غیرت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اہل فلسطین کے کلمہ گو بھائی ہیں۔ وہ فلسطین کے نام پر روٹیاں پکا کے کھا رہے ہیں۔ خاص کر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ظالم حکمران جنہوں نے ساری زندگی صرف اسلام کو بیچا، مسلمانوں کو بیچا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ انہوں نے 2 ہی کام کیے ساری زندگی، مسلمانوں کے رونے پیٹنے کو لے کے بیچا، اس نام پر پیسے کھائے، اور ساری زندگی مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے پاس جا کے تھالی لے کے کھڑے رہے۔ ان بے غیرتوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کم از کم ان کے جن کے پاس تم مانگنے کے لیے جاتے ہو اپنے ان آقاؤں کو کہو کہ فلسطین کے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے آگے آئے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، وہاں کے ظالم یہود و نصارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فتح مبین عطا فرمائے۔ الہ العالمین وہاں جو شہید ہوئے ہیں ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، اور قیامت تک بیت المقدس کو اذان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے پسند فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے فلسطین کے حق میں نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ کم از کم کچھ نہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں ان طاقتوں کو جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اسلام کے ایک حصے کو چھیڑا جائے گا تو دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی، تو آج مسلمان ان کو بتا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ آپ یقین مانیں دنیا کا ہمارے لیے عزت کی یہی بڑی بات ہے کہ چائنا سے لے کے یو ایس اے تک، اور یو ایس اے سے لے کے افریقہ تک، اور پھر افریقہ سے لے کے ہمارے ملک تک، یہاں سے لے کے اسپین کی برف پوش پہاڑیوں تک، اور پھر وہاں سے لے کے پورے عرب تک، پوری دنیا میں 200 کروڑ لوگ آج اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے قائم کیے گئے اس رشتے کی وجہ سے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس رشتے کی وجہ سے فلسطین کے حق میں کھڑے ہیں۔ فلسطین کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے لیے دھڑک رہا ہے۔
تو آئیے میرے ساتھ مل کے کھڑے ہو کے انشاءاللہ تعالی مائک سے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے جتنے بھی لوگ مسجد میں ہیں، باہر سڑکوں پر ہیں، سب لوگوں سے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین فلسطین فلسطین، یہود و نصارہ مردہ باد، یہودی سازش مردہ باد، یہودی حکومت مردہ باد، یہودی گنڈا گردی مردہ باد، یہودیوں کے حامی مردہ باد، یہودیت ظالم مردہ باد، نعرہ تکبیر، میرا تیرا رشتہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو کہا کہ بیت اللہ میں تیری عظمت کا قائل ہوں، تو اللہ کا گھر ہے روئے زمین پر سب سے پہلا، میں مانتا ہوں کہ تیری اگر یہ جو پتھر کے ٹکڑے اگر ان کو بیچا جائے تو قیمت ادا نہیں ہو سکتی، لیکن اے بیت اللہ سن لے، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کی قیمت اتنی ہے کہ اگر تجھے بیچ بھی دیا جائے تو کسی ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اکثر ہندوستان کے مسلمان پوچھتے ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان حال ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، آج اگر کہیں یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو دو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ایک مسلمانوں کا لیڈر، دوسرا مسلمانوں کا مولوی، تیسرا نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں فلسطین میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں دلی میں ڈڈو ڈرامہ کر رہے ہیں کئی مولوی، جی پریس کانفرنس کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، آپ جہاں پر ہیں وہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام تو یہ کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، مان لیا جی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے۔ دوسرا، کیا آپ کو نہیں پتا جو مظلوم ہو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی مدد کرو؟ تمہیں نہیں پتا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ معاشی طور پر کمزور ہیں، اقتصادی طور پر کمزور ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے ہندوستان کے مولویوں کہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں نے NGO بنا کے بے شمار قافلے فلسطین بھیجیں، جو دوائیاں لے کر جا رہے ہیں، جو کپڑے لے کے جا رہے ہیں، جو ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان زخمیوں کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہیں، جو گری ہوئی عمارتوں کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا تم نے صرف دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں فلسطین کی امبیسی نہیں ہے، ان کا اتھارٹی کا امبیسڈر نہیں رہتا کہ جس کے پاس جا کے تم بولو کہ یہ اتنے لاکھ روپے کا چیک ہے تمہارے لیے تاکہ تمہارے ساتھ یہودی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جس دن ہم مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے تو ہمارا ٹرپ ایڈوائزر ہمیں تیسری جگہ بیت المقدس لے کے جائے گا؟ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا پتہ نہیں کہ قبلہ اول ہمارا وہ مرکز ہے جہاں 17 مہینے جس کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کی ہے، یہ وہ بیت المقدس ہے جس کی فتح کے بعد سیدنا بلال نے سب سے پہلی اذان دی ہے، یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے محرابوں کو سیدنا زکریا نے اپنی تلاوت سے منور کیا ہے۔ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے تو تیسرا سفر بیت المقدس کا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ کس نے روکا ہے؟ کیا پوری دنیا سے لوگ جاتے نہیں ہیں تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ بار بار پوچھتے ہو کیا کرنا ہے، جاؤ ان لوگوں کی مدد کرو، جا کے 500 روپے مسافے میں دے کے پلے پلائے ملاؤں کی دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ ان زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرو جو بار بار پکارتے کہ الہ العالمین تیرے وہ مسلمان بندے کہاں ہیں اور کب تیری مدد ہماری طرف آئے گی؟ کہو ان کو جو تمہارا حج کا ویزا لگاتے ہیں کہ ہم حج اس دن کرنے جائیں گے جس دن ہماری ایک فلائٹ بیت المقدس میں اترے گی ساتھ میں۔
بتاؤ ان ویزا لگانے والوں کو کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں نے حج بیت اللہ کرنے کے بعد جا کے نماز مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے، ہم نے اس مصلی کے پیچھے جا کے سجدہ کرنا ہے جہاں رسول اللہ نے سجدہ کیا ہے، ہم اس مسجد میں جا کے اذانیں سنیں گے جہاں بلال نے اذانیں دی ہیں، ہم اس مسجد کے سین میں کھڑے ہوں گے جہاں عمر فاروق نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا۔ ان کو بتاؤ جا کر دنیا کے حکمرانوں کو۔ دلی کے ملاؤں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے سے تمہاری گردن سے یہ گناہ اترے گا نہیں۔ آپ نے کیا سوچا کہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کر کے نجات ہو جائے گی؟ فلسطین میں رنگ برنگے اپنے بال کر کے سارا دن آوارہ گردی کرنے والے نوجوان پیدا نہیں ہوتے۔ فلسطین میں روئے زمین کے آج بھی اول درجے کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، جہاں شہید ہونا لوگ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، جن کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں تھکتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول کو اپنی جبینوں کے ساتھ سجاتے ہیں، شہادت دے دیتے ہیں، اس لیے پوری دنیا کا یہودی ان کے خلاف لگا ہوا ہے۔ تو میری عرض یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے کیا کریں، پتہ کیجئے کہ فلسطین کی اتھارٹی کے کون سے افسران نئی دلی کے اندر کونسل خانے کے اندر ہیں، کون سی بڑی این جی اوز ہمارے صوبے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یا اس پورے بر عظیم کے اندر کون سی ایسی این جی اوز ہیں جو ایمانداری سے ان کی مدد کر رہی ہیں۔ ان کو بولیں کہ ہم اپنا 1 روپیہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، ان کو دیں۔ اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے بیت المقدس میں جانے کی، سنیں اطمینان سے بات میری، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے سارا سال کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسلمان شہداء نے اپنی قربانیاں دے کے اس کو سالم رکھا ہے، یہ اسی کو تو بند کرنے جا رہے تھے ابھی رمضان سے پہلے کہ دوبارہ اتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہے۔ جو بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عورت جا رہی، مرد جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بچے جا رہے ہیں، اگر وہ اپنا حج کا ویزا لگواتے ہیں، عمرے کا ویزا لگواتے ہیں، اپنے ٹرپ ایڈوائزر کو بولیے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے بعد تیسری حاضری مسجد اقصی کی لگانی ہے، ہم نے قبلہ اول میں نماز ادا کر کے آنی ہے۔ جب روزانہ کئی لاکھ مسلمان پوری دنیا سے بیت المقدس کی سرزمین پر اترنے شروع ہوں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ کام پلے باندھ لیں آپ، صرف رونے کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کلی دعائیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی نیک کمائی میں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا حصہ نکالوں، مجھے توفیق دیں کہ مولا کریم جب میں بیت اللہ کا سفر کروں گا، جب میں رسول اللہ کے روضے پر حاضری دوں گا تو بنا بیت المقدس میں حاضری لگائے ہوئے واپس نہیں آؤں گا۔ اگر ہم یہ 2 ہی کام ہندوستان کے مسلمان کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ اول کی آزادی کی یہ جو جنگ القدس کے لوگ لڑ رہے ہیں، قبلہ اول کے لیے جو قربانیاں فلسطین کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، نوجوان دے رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب وہ شہداء آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمان شرمندہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اٹھاؤ تو فرانس کی تاریخ، یہ فرانس والے بار بار کیوں مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں؟ فرانس نے 5 دفعہ بیت المقدس میں حملہ کیا، فرانس کا بادشاہ 5 دفعہ 10-10 لاکھ فوجی لے کر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھا۔ اٹھاؤ تاریخ، 5 دفعہ ان کو زمین دوست کیا گیا، 5 دفعہ ان کو ناکام لوٹایا گیا، 5 دفعہ ان کو مٹی میں ملا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس بھیجا۔ اس لیے آج فرانس والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بار بار ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بازار سے گزرے، ایک بندہ ممبر بنا رہا تھا، لکڑی کا بڑا خوبصورت بنا کے دکان میں رکھا ہوا تھا، پڑھتے تھے اس دور میں۔ پوچھا بھائی یہ ممبر بہت اچھا ہے، اب جیسے ہم لوگ کہیں باہر جائیں، آپ جائیں، کوئی اچھی چیز مسجد کے لیے ملے تو ہم لوگ سوچتے ہیں بھی خرید کے لے جائیں، اپنی مسجد میں لگائیں گے۔
ممبر بہت اچھا ہے، کتنے کا دیتے ہو؟ کہنے لگا یہ بکنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کس لیے بنایا؟ کہتا ہے یہ میں نے اس بندے کے لیے بنایا ہے جو آج اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں، الگ الگ مولویوں کو آپ بھی پوچھتے ہوگے، فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں یہودی بم مار رہے ہیں، فلسطین میں یہودی مسلمانوں پہ تشدد کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو مولوی کہتے ہیں دعا کرو۔ میرے پردادا رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال انگریز کے خلاف لڑائی لڑی، اور جب ملک آزاد ہو گیا تو پاکستان نہیں گئے۔ دیوبند جب جایا کرتے تھے، مسجد جو دارالعلوم دیوبند کی مسجد ہے اندر، اکثر وہاں ان کی تقریر ہوا کرتی تھی، تمام حضرات بیٹھ جایا کرتے تھے، بار بار مولویوں کو کہتے تھے کہ مولویوں دھیان سے سن لو، پلے باندھ لو میری بات، بزدلی کا دوسرا نام مصلحت پسندی ہے۔ اگر تم مصلحت کی طرف چل چکے تو پھر تمہارے ہاتھ سے عزت اور ناموس سب کچھ نکل جائے گا۔ بیت المقدس یا بیت اللہ یا مسجد نبوی، کیا بیت اللہ کو ہاتھ لگانا بہت بڑی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو کہا کہ بیت اللہ میں تیری عظمت کا قائل ہوں، تو اللہ کا گھر ہے روئے زمین پر سب سے پہلا، میں مانتا ہوں کہ تیری اگر یہ جو پتھر کے ٹکڑے اگر ان کو بیچا جائے تو قیمت ادا نہیں ہو سکتی، لیکن اے بیت اللہ سن لے، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کی قیمت اتنی ہے کہ اگر تجھے بیچ بھی دیا جائے تو کسی ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ کئی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا، اندر جاتے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے بھی کئی سرکاری مولوی اندر گئے ہیں، بیت اللہ میں نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا مطلب کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے؟ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا کے سلام پیش کرنے سے کیا اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان بادشاہ ہیں جو بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، کتنے ایسے مسلمان حکمران ہیں جو اب تک روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا چکے ہیں، لیکن نہ ان کی اب تک کوئی دعا قبول ہوئی، نہ کوئی ان کا عزم مکمل ہوا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، ساری زندگی ملک مصر سے لے کے فلسطین تک لڑتے ہوئے گزار دی، اور وہاں سے بیت اللہ کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے، لیکن ساری زندگی وقت نہیں ملا بیت اللہ تک جانے کا، ساری زندگی وقت نہیں ملا مدینہ منورہ میں حاضری کرنے کا، لیکن اللہ نے قبلہ اول کی آزادی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ لکھی تھی، اس کو عطا کی گئی ہے دولت۔ تو کیا صرف دعا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے جی؟ دعا سے ہو جاتا ہے سب کچھ؟ اگر صرف دعا سے ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلتے؟ میں مانتا ہوں دعا کرنی چاہیے، میں مانتا ہوں نماز ادا کرنی چاہیے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن پاک کے مطابق اعمال کرنے چاہیے، لیکن جب تک عمل ہوگا تو اثر ہوگا نا، اگر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر اثر کیسے ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں عمل ہوگا تو اثر ہوگا۔ بیت المقدس پر 5 دفعہ فرانس کے اکثر پوچھ لو کسی مولوی سے بات کیا کریں گے، دعا کیجئے، دعا کیجئے، 5 مرتبہ تو آپ کا محبت کر کے دعا کیجئے نا کہ اللہ مجھے روٹی مل جائے، کہیں جائے نا کاروبار کرنے کے لیے۔ اور جب 5ویں دفعہ وہ لشکر لے کے آیا تو 5ویں دفعہ 10 لاکھ لوگ سفر نہ کیا کریں، بس دعا کریں اللہ مجھے دل میں بچا دے۔ سلطان کے مقبروں نے آ کے اسے بتایا میں انگلینڈ جا کے سیٹ ہو جاؤں، میں امریکہ پہنچ جاؤں، دعا کرتے رہو، کہیں جانا نہیں۔ اس بار جو دشمن آپ کے پاسپورٹ نہیں بنوانے کی ضرورت، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی کشتیاں ہیں، اتنے جہاز ہیں، اتنے گھوڑ سوار ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہیں، اگر ہم کھڑے بھی ہو جائیں ان کے سامنے۔ اکثر ہندوستان کے مسلمان پوچھتے ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان حال ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا آج، لیکن ایک بات دنیا والوں نے سمجھ رکھی، زمین پر صرف مسلمان دنیا یہ کہتی ہے
کہ جن کے ٹیکنالوجی سب ساتھ کچھ ہے، جن کے ہمارے عزائم کے کریم ساتھ اللہ رسول کی مدد ہے اور صلی یہ کبھی اللہ شکست نہیں کھاتے۔ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ٹیکنالوجی کہیں یہ سب کچھ دیکھو کہ نہیں ہے، مسلمانوں کو شکست اللہ ہوئی کی ہے تو ذات دو لوگ اس سپر کے ذمہ پاور دار ہوں گے، ایک مسلمانوں کا لیڈر، دوسرا مسلمانوں کا صلاح مولوی۔ رحمۃ اللہ علیہ نے تیاری کی 25,000 کا لشکر، تیسرا نہیں، کیا کر سکتے تھے 10 لاکھ لوگوں کے سامنے؟ سلطان لوگ اکا پوچھتے ہیں شہر فلسطین میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارا دلی میں ڈرجن ڈرامہ کر رہے تھے مولوی، جس کو جی ویسٹ پریس بینک کہا کانفرنس جاتا ہے کریں آج کے گے، دور میں، غزہ جس کا نام ہے، کئی لوگوں کا فون سلطان آتا ہے وہاں جلوس پہنچے، نکالیں۔ اور پھر جب وہ دشمن آنے میں 2 دن باقی تھے، ابو وہ چل جہل نے چکا تھا لشکر، سلطان اسلام نے کے خلاف جانماز اتنی بچھایا دریا کے کنارے، مرتبہ زہر سمندر افشانی کے کی کنارے تو کیا اپنا اس کے خیمہ خلاف جلوس لگوایا، نکال کے مسئلہ جانماز ہو جائے؟ بچھایا، رات کو تہجد کی نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا، مسئلہ یہ ہے اور کہ پھر ہم جو کیا اپنے کریں؟ اللہ کے حضور رونا شروع آپ کیا، جہاں پر ہیں اللہ کے وہاں رہ حضور کر کیا کر گڑگڑانا سکتے؟ شروع کیا کہ اللہ ہم تو توانا ہے، پہلا کام ہم تو یہ کمزور کہ آپ ہیں، دعا لوگ کر کہتے ہیں سکتے کہ ہیں، ہمارے مان لیا پاس جی دعا کر ٹیکنالوجی ہے، سکتے ہیں، دعا لوگ کہتے کرنی ہیں بھی ہمارے چاہیے۔ پاس طاقت ہے۔ سلطان صلاح الدین دوسرا، ایوبی ساری رات روتا رہا، کیا آپ فجر کو نہیں کی پتا جو نماز مظلوم پڑھ ہو کر قرآن جب نے کہا ہے باہر کہ ان کی نکلا مدد کرو؟ تو اس کے کمانڈر نے بتایا، اس کے رسول پیر اللہ نے وہاں کہا ہے ان موجود کی تھے، مدد کرو، انہوں نے اور ان آج کو بتایا کہ 2021 میں سلطان پوچھتے ہو کیا تمہارے کریں؟ آنسوؤں میں دشمن کیا ڈوب تمہیں نہیں گیا؟ پتا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ معاشی طور پر کمزور ہیں، اقتصادی طور پر کمزور ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے ہندوستان کے مولویوں کہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں نے این جی او بنا کے بے شمار قافلے فلسطین بھیجیں، جو دوائیاں لے کر جا رہے ہیں، جو کپڑے لے کے جا رہے ہیں، جو ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان زخمیوں کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہیں، جو گری ہوئی عمارتوں کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا تم نے صرف دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا؟ جہاز بحری آ رہے تھے، وہ دریا کی تہ میں اتر گئے ہیں، کوئی ایک فوجی اب ایسا زندہ کیا نہیں ہمارے بچا ملک میں جو بیت فلسطین کی المقدس ایمبیسی تک نہیں ہے؟ پہنچے ان گا؟ کا تو اتھارٹی کا سلطان ایمبیسڈر نہیں صلاح رہتا؟ الدین نے پھر کہا تھا کہ جس کے بے شک پاس جا کے دنیا تم کی بولو بڑی کہ یہ طاقت اتنے فوجوں لاکھ میں روپے کا نہیں ہے، چیک ہے سب سے بڑی تمہارے طاقت لیے صرف تاکہ اللہ تمہارے ساتھ یہودی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج بھی یاد رکھو، ہم اگر ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جس دن ہم مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے تو ہمارا ٹرپ ایڈوائزر ہمیں تیسری جگہ بیت المقدس لے کے جائے گا؟ صرف مجموع میں نہیں، رات کو تہجد کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ قبلہ اول ہمارا وہ مرکز ہے جہاں 17 مہینے جس کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کی فتح کے بعد سیدنا بلال نے سب سے پہلے اذان دی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے محرابوں کو سیدنا زکریا نے اپنی تلاوت سے منور کیا ہے۔ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے تو تیسرا سفر بیت المقدس کا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ تو یاد رکھیں، کثرت سے دعا کس نے کریں روکا ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں کے۔ کیا پوری دنیا سے لوگ جاتے نہیں ہیں؟ تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ یہ سوشل میڈیا کا جو جنتر بار بار پوچھتے ہو کیا کرنا ہے، جاؤ ان لوگوں کی مدد کرو جا کے، ان کو ڈیلیٹ کیجئے۔ 500 روپے مسافے میں دے کے پلے پلائے ملاؤں کی دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ ان زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرو جو بار بار پکارتے کہ راؤ العالمین کرے وہ مسلمان بندے کہاں ہیں اور کب تیری مدد ہماری طرف آئے گی؟ جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کون کو جو تمہارا حج کا ویزا لگاتے ہیں کہ ہم حج اس دن کرنے جائیں گے جس دن ہماری ایک فلائٹ بیت المقدس میں اترے گی ساتھ میں؟ جتنے ڈپلیکیٹ میسج چلتے ہیں بتاؤ ان ویزا لگانے والوں کو کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں نے حج بیت اللہ کرنے کے بعد جا کے نماز مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے۔ ہم نے اس مصلی کے پیچھے جا کے سجدہ کرنا ہے جہاں رسول اللہ نے سجدہ کیا ہے۔ ہم اس مسجد میں جا کے اذانیں سنیں گے جہاں بلال نے اذانیں دی ہیں۔ ہم اس مسجد کے سین میں کھڑے ہوں گے جہاں عمر فاروق نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا۔ ان کو بتاؤ جا کر دنیا کے حکمرانوں کو لگے کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہم لڑنے نہیں جا سکتے، اپنا کردار ادا کیجئے۔ آپ ہم تمام کوئی فوجی مدد نہیں کر سکتے تو دو کام تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہ جو احتجاج ان کی اقتصادی مدد تو کر سکتے ہیں، فائنینشلی مدد تو کر سکتے ہیں۔ اپنا جو دکھ درد بیان کر آج رہے میں ہیں پڑھ رہا تھا وہ ہمارا یو کے کی اور اسرائیل کے دبئی خلاف ہے، کی اس کتنی دشمن مسلمانوں کے کی خلاف این جی اوز جو ہیں بچوں کو جو قتل بے کر شمار رہا ہے، دوائیاں اور کھانے پینے کا سامان لے کر بیت المقدس کی طرف گئی ہوں۔
گندی نگاہ رکھتا ہے، اس دشمن کے ترکی کے خلاف کتنے جو مسلمان ہیں بیت جو وہاں المقدس کے گئے اندر ہوئے؟ گھس کے روزانہ لوگوں بار کو بار شہید ہمارے کر رہا ملا ہے، شور مچاتے ہیں کہ اور جس نے بھارت میں جھوٹی خبر دنیا کے پھیلائی، سب سے زیادہ خود مسلمان امریکہ کے رہتے ہیں. ارے میڈیا نے رہتے ہو یہودیوں نے پھر تو مانا کم از کم کہ ان ہمارے پر مسلمانوں کی بھی حماس تو کا کوئی خبر گیری ایسا کرو حملہ جو نہیں تھا تمہارے جس طرف میں متوجہ یہودیوں کے ہوں. بچے مارے گئے ہوں، جنہوں نے خود دلی کے جھوٹی خبریں پھیلا ملاؤں کے 5 اسٹار صرف ہوٹل میں بیٹھ کے مسلمانوں کو پریس بدنام کانفرنس کرنے کرنے کی سے کوشش کی. تمہاری آپ بھی گردن سے سمجھ یہ گناہ لیجئے، اس اترے گا بات کو نہیں. مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پہ ہماری جتنی ناراضگی صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اخبار کو بیچ کر بری نہیں ہو سکتے ہو. اسرائیل کے ساتھ ہے. آج فلسطین ہمیں میں اپنے دیش کے اندر ظلم ہو اپنے رہا ہے، دیش میں تشدد ستا ہو رہا ہے. کے لوگوں پر اپنے دیش ہم کے ہزاروں لیڈروں کو کلومیٹر اس دور ہیں، معاملے کیا میں کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، نہ کیا ہی ہم کر کسی کے سکتے ہیں؟ خلاف ہم بولنے والے ہیں. اتنی دور بیٹھ کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ سلطان یہودی جو صلاح جہل الدین چل ایوبی رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ بالکل اسی ایسٹ بیت انڈیا کمپنی المقدس والی پر چال ہے. دیکھو 5 انگریز دفعہ آئے، انہوں نے فرانس کلکتہ کے اندر آ کے بادشاہ کہا جی رچرڈ تھوڑی سی نے جگہ حملہ رہنے کے کیا. لیے سنو تاریخ، جگہ مل گئی، پھر کچھ دن کے بعد کا بھی ہمیں اجازت دے دو 5 کہ ہم مرتبہ کارپوریشن رچرڈ بنا نے حملہ لیں، کیا. تمہارا ساتھ دیں گے. ساتھ کارپوریشن دے اور دی، جب پھر کہنے 5ویں لگے اگر دفعہ تم کہو تو وہ سڑکیں لشکر اچھی لے کے بنا آیا دیں، سڑکیں بنوا تو لی. 5ویں اچھا دفعہ تم کہو تو 10 تھوڑی سی لاکھ ریل کی پٹری لوگ بچھا اس کے دیں. ساتھ تھے کرتے جو کرتے سمندری پورے بیڑے میں ملک آ پہ رہے قبضہ تھے. کر لیا. سلطان کے مخبروں نے آ کے اسے بتایا کہ اس بار جو حملہ ہوگا، میں جس خاندان اس بار سے جو تعلق فوج آ رکھتا رہی ہے، ہوں، اس بار جو دشمن آپ کے 150 سال مقابلے ہم میں نے آ رہا دیش کی ہے، آزادی اس کے لیے پاس قربانی اتنی دی طاقت ہے. اتنی ویر چیزیں ساورکر ہیں، صاحب نے اتنے جہاز اپنی ہیں، اتنے کتاب گھوڑ دا سوار ہیں، فریڈم موومنٹ لاکھوں آف لوگ ان کے ساتھ 1857 میں ہیں. لکھا اگر ہے ہم کہ کھڑے بھی ہو مولانا جائیں شاہ ان کے عبد القادر سامنے، تو جب لدھیانوی وہ جیسا کوئی چلے گا بندہ نہیں تو ہماری جس نے نام و انگریز کے نشان دانت مٹ جائے لدھیانہ گا، سے لے پتہ کے نہیں لگے گا. دلی تک کھٹے کیے ہوں. لیکن ویر ساورکر نے ہمیں سوتنترتا سینانی لیکن ایک لکھا، بات لیکن دنیا اس والوں وقت نے انگریز سمجھ نے رکھی ہے. FIR میں ہمیں دنیا یہ آتنکوادی کہتی لکھا. ہے کہ ٹیکنالوجی سب کچھ ہے. ہمارے شہید کریم بھگت سنگھ کو رسول انگریز نے صلی اللہ علیہ دہشت گرد وسلم نے کہا. فرمایا کیوں؟ ٹیکنالوجی کیونکہ سب کچھ ستا نہیں انگریز ہے. کے پاس تھی. اللہ کی اور جب ہم ذات جیت گئے، سپر جب پاور. دیش آزاد ہو گیا، تو جس کو انگریز کہتا تھا کہ یہ سلام سارے علیہ ہمارے رحمۃ غلام اللہ ہیں، نے یہ تیاری سارے کی. ہمارے 25,000 آتنکی ہیں، یہ 25,000 سارے کا دیش لشکر. ورودھی ہیں. اور جب کیا ہم کر جیت سکتے گئے، تھے 10 لاکھ لوگوں کے سامنے؟ جب دیش میں سلطان اقصی ستا شہر پریورتن یہی ہو گیا، جہاں پر جب آج لوگوں سمندر کی جا کے سرکار آ ڈوبتا ہے، گئی، جس کو ویسٹ جب بینک ڈیموکریسی کہا جاتا قائم ہے کر دی آج کے دور گئی، میں، غزہ جب جس کا جنتا نام کو ہے، جنتا کی سلطان ستا وہاں مل پہنچے. گئی، اور تو پھر جن کو جب وہ انگریز دشمن یہ آنے میں کہتا 2 تھا دن کہ باقی آتنکی تھے، ہیں، چل وہ چکا تھا سوتنترتا لشکر. سینانی سلطان نے کہلائے. جانماز جن کو بچھایا، انگریز یہ دریا کے کہتا تھا کہ کنارے، انہیں سمندر پھانسی کے دی کنارے گئی، اپنا ان کو خیمہ شہید لگوایا، اعظم کا درجہ جانماز دیا بچھایا، گیا. رات بالکل کو یہی تہجد کی صورتحال نماز آج پڑھی فلسطین اور میں سر ہے سجدے کہ میں سن رکھا. اور پھر 1945 جو میں اپنے اللہ یہودی کے وہاں حضور پر رونا داخل شروع ہوئے، کیا، تھوڑی سی اللہ جگہ کے انہوں حضور نے گڑگڑانا رہنے کے شروع لیے کیا مانگی. کہ اللہ اور ہم کو یہ توانا ہے، انگلینڈ کی ہم ناجائز کمزور ہیں. اولاد لوگ میں سے کہتے ہیں کہ ہیں، ہمارے تھوڑی پاس تھوڑی جگہ ٹیکنالوجی کر ہے، کے لوگ کہتے پورے ہیں ہمارے پاس فلسطین میں سے طاقت ہے. مسلمانوں کو سلطان نکالتے صلاح رہے. الدین آج ایوبی امریکہ ساری اور رات روتا انگلینڈ اس رہا. لیے ان کے ساتھ فجر ہیں کی نماز کیونکہ یہ پڑھ انہی کا کر جب لگایا باہر ہوا نکلا ناپاک پوتا. تو اس کے کمانڈر نے بتایا، اس کے پیر وہاں بالکل موجود ہمارے تھے، دیش کی انہوں نے ان کو بتایا کہ سلطان کل تک تمہارے جب ہم آنسوؤں میں انگریزوں کے دشمن غلام ڈوب تھے گیا. تو انگریز ہمیں کہتا تھا. خود میرے اٹھا لو تاریخ. دادا مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ لکھی علیہ ہوئی ہے، دھرمشالہ جون جیل میں سیمن کی تھے. کتاب اٹھا لو، وائسرائے نے چاہے چٹھی انگریزی کی لکھی، اٹھا لو، چاہے نظر ہندی بندی کی تھی اٹھا 6 لو، سال کی. چاہے اردو اس کی میں اٹھا لو. لکھا کہ سلطان مجھے تمہارے آنسوؤں CID میں نے لشکر بتایا کہ ڈوب تمہاری گیا. عادتیں سلطان نے کہا باغیانہ ہمیں سمجھا ہیں نہیں. اور تم فرمایا اپنے دیش کی کہ بات پچھلی کرتے ہو، رات تم بحر سرکار کلثوم میں مخالف ہو، اتنا تم زبردست ظالم طوفان ہو. آیا، اگر اتنی بڑی تم یہ سونامی آئی حرکتیں ہے چھوڑ دو کہ جو سمندر کے درمیان میں تو ہم ٹاپو سوچ تھے سکتے ہیں انہوں نے اپنی رہا جگہ کر دیں. بدل لی. جتنے ہزار تو مولانا جہاز نے بحری جواب آ میں رہے لکھا تھے تھا وہ کہ دریا کی میری تہ میں عادتیں اتر گئے باغیانہ ہیں. نہیں کوئی ہیں، ایک میں فوجی ظالم اب نہیں ایسا ہوں. زندہ اس نہیں ملک بچا کی جو راج بیت سطح پہ جو المقدس تک انگریز پہنچے بیٹھا گا. ہے تو اس کی سلطان عادتیں صلاح الدین باغیانہ ایوبی نے ہیں، پھر کہا ان کی تھا عادتیں کہ بے شک ظالمانہ ہیں. دنیا کی تم بڑی جو مجھے طاقت مجرم فوجوں میں سمجھتے نہیں ہو، ہے. سب سے میں بڑی تم طاقت کو صرف اللہ اپنے تبارک و دیش کی تعالیٰ. آزادی کا مجرم سمجھتا ہوں. تو یہی پھر مسئلہ یہ فلسطین وہم ٹوٹ گیا جدید دور میں بھی. آج کیونکہ وہ مار کھا رہے ہیں.
ابھی بڑے بڑے ظالم ان کے پڑوس میں ساتھ سے کھڑے دنیا ہیں، کی سپر پاور. تو پھر وہ اس کا مطلب جی وہ تو آج آتنکی بھی یاد رکھو ہم اگر ہزاروں اور میل اللہ دور تعالیٰ جب ان کو بیٹھے عزت دے ہم دیں گے، دوائی نہیں بیچ وہ سکتے، اپنی کپڑے زمین نہیں پہ بیچ اپنی سکتے، دھرتی پیسے نہیں پہ بیچ سکون سے سکتے، رہنے لگیں گے، لیکن تو اخلاص پھر ہم نیت کہیں کے گے ہماری ساتھ کتابیں رات دیں گی کو انہوں نے تہجد لمبا میں سنگھرش اٹھتے. کیا تھا، انہوں نے صرف لمبی مجموعہ قربانیاں میں دی نہیں، تھی، تو قربانیوں رات کے کو بعد وہ تہجد میں لوگ اٹھ آج کے اپنے اپنے دیش رب کے کے اندر حضور دونوں ہاتھ سرتنترتا اٹھا کے کے ساتھ رہ رہے ان ہیں. اس آنکھوں بات کے کو ساتھ ذہن اللہ تعالیٰ نشین کی کر حضوریت لیجئے، اور مطالبہ تو مسلمانوں کر کو بھی سکتے ہیں کہتا ہوں
کہ وہ ظالم جو ہمارے قوم کے بچوں کو مار رہے ہیں، جنہوں نے اسپتالوں تک کو نہیں چھوڑا، جو لوگ اسلام کے خلاف یا کسی بھی دھرم کے خلاف آپ کو کچھ لکھ کے بھیجتے ہیں، اس کو کبھی آگے فارمیٹ ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، لیکن تو چاہے تو دن کی روشنی میں رات کی سیاہی آ سکتی ہے، اور تو چاہے تو رات کی سیاہی میں دن کی روشنی کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، کثرت سے دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے، اور صرف دعا ہی نہیں، یہ سوشل میڈیا کا جو جنتر ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، اس میں جتنی ناپاک خبریں آ رہی ہیں ان کو ڈیلیٹ کیجئے، اور جتنا بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اپنے ہم وطن لوگوں کو بتائیے بھیج کے کہ یہ دیکھو اصلیت کیا ہے۔ جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سوشل میڈیا پر جو میڈیا کی لڑائی ہے، اس میں ہم نے نیکی کا کردار ادا کرنا ہے۔ جتنے ڈپلیکیٹ میسج چلتے ہیں فلسطین کے خلاف، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف، وہاں کی مظلوم عوام کے خلاف، ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اور جو صحیح پیغام آ رہے ہیں جن میں بتایا گیا کہ کتنے بچے شہید ہوئے، کتنی عورتوں کا اب تک قتل ہوا ہے، کتنے قافلوں کو خرد برد کیا گیا ہے، کتنے اسپتال گرا دیے گئے ہیں، وہ لوگوں کو بتانا ہے تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے۔ اپنا کردار ادا کیجئے، اپنے کردار کے اندر ہمیشہ یہ یاد رکھیے، کل پاکستان کے کسی لیڈر نے جب فلسطین کی بات کی، ساتھ میں وہ ہمارے ملک کے خلاف بولا، تو ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اور آج میں یہاں پر بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، کل ہمارے دیش کے پردھان منتری مانیہ شری نریندر بھائی مودی جی نے کل وہاں فلسطین کے راشٹرپتی کو فون کیا۔ مودی جی نے فون کر کے ان کو حوصلہ دیا، ہمت بندھائی کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پڑھیے آج کے اخبار۔ ہم اپنے پردھان منتری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں آج ایک بڑی بات میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مودی جی، جب بھی آپ جب وکاس کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ چاہیے، سب کا وکاس چاہیے، اور بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی ملا مانے نہ مانے، دیش کے بہت سارے مسلمانوں نے آپ کی بات کو مانا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ جب آپ مسلمانوں کو اپنی چھاتی سے لگانے کی بات کرتے ہیں، آپ مسلمانوں سے محبت کی بات کرتے ہیں، آپ نے گجرات میں بھی پسماندہ مسلمانوں کی بات کی، لیکن جب دنیا میں کہیں کچھ ہوتا ہے تو یہ نیشنل ہندی میڈیا ہر ایک بات کو آپ کے ساتھ لگا کے پیش کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے دل میں آپ کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ان سے پوچھئے کہ یہ آپ کے کون سے ویرودھیوں کی شے کے اوپر دیش کے مسلمانوں کو اپنے ہی پردھان منتری کے ساتھ اس طرح کی باتیں بنا کے پیش کرتا ہے؟ کبھی ان میڈیا والوں سے بھی پوچھئے جا کے۔ یہ کوئی فن کا کام نہیں کر رہا نیشنل میڈیا۔ کون کہتا ہے کہ دیش کے لاکھوں مسلمان نریندر بھائی مودی کے ساتھ نہیں ہیں؟ بے شمار لوگ یو پی میں، بے شمار لوگ مدھیہ پردیش میں، لیکن جب بھی کوئی بات دنیا میں کہیں ہوتی ہے تو کئی چینلوں نے سرخی بنائی کہ حماس تو بہانہ ہے، اصل تو اس دیش کے اندر۔ اللہ کے بندے، جو قوم اپنے بچوں کو رو رہی ہو، جن کے معصوم 6 مہینے 1 مہینے کے بچوں کو بم مار کے شہید کیا جا رہا ہے، جن کی بیٹیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جن کی مسجدوں کو وہ اپنا رونا رو رہے ہیں، تم اس رونے کے درمیان بھی ہمارے ہی دیش کی سطح میں بیٹھے ہوئے اس انسان کو جو اس وقت پورے وشو میں بھارت کی بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو۔ تو یہ بتاؤ سارے نیشنل میڈیا والوں کہ کون سے ویرودھی پارٹیوں کی شے پہ تم یہ کارنامہ کر رہے ہو، اور مولویوں کی تقریریں چھوٹی چھوٹی کاٹ کے روزانہ نیشنل میڈیا پر چلا رہے ہو۔ تم کیا چاہتے کیا ہو کہ دیش کا مسلمان کیا اپنے ہی پردھان منتری کے ساتھ نہ کھڑا ہو؟ میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان کو کہ ہم جب بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم تو اپنی تکلیف کے لیے رو رہے ہیں،
لیکن یہ نیشنل میڈیا اس کو اسی دیش میں گندا رنگ دے رہا ہے، نفرت کا رنگ دے رہا ہے، بھڑکانے کا رنگ دے رہا ہے۔ کبھی ان سے بھی بٹھا کے پوچھ لو کہ تم چاہتے کیا ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ ہم نے سارے مسلمانوں کو، لیکن مجھے تو اس بات کا یقین ہو گیا پچھلے 10 دن میں جتنے بڑے ہندی کے چینل میں نے دیکھے، مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ ان کو یہودیوں سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کو اسرائیل سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ دراصل بھارت کے ہی رہنے والے لوگوں کو بھارت کی وپکشی پارٹیوں کے کہنے پر بھارت کی سطح میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان نیشنل میڈیا والوں کی حقیقت ہے، اس سے زیادہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب کوئی بندہ صحیح کام کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح کر رہا ہے۔ ہمارے پردھان منتری نے کل فلسطین کے لوگوں کو ہمت بندھائی تو ہم کیسے کہہ دیں کہ غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ جب انہوں نے فون کر کے کہا کہ جن لوگوں پہ ہسپتال میں بم گرایا گیا وہ ظلم ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے، بھارت اپنے سٹینڈ کے اوپر قائم ہے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے جو نیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہیں؟ نیشنل میڈیا والوں کو کہتا ہوں، آؤ کسی بازار میں ایک مسلمان اپنے ایک ہندو بھائی کی دکان سے سامان خریدتا ہے اور ایک سکھ اپنے ہندو بھائی کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے کاروبار کا۔ ایک مسلمان کی دکان پر ہندو اور سکھ سامان خریدنے جاتے ہیں۔ یہ جو تم نفرت کی باتیں چینل پہ بیٹھ کے کرتے ہو، زمین پہ آ کے دیکھو ایسی کوئی نفرت اس ملک کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو آج اس جمعے کے مبارک موقع پر جہاں ہم اپنے پردھان منتری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ یہ جو دوگلی پالیسی چینلوں نے اپنا رکھی ہے، جو در حقیقت ہمارے خلاف نہیں ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے اس نعرے کے خلاف ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ یہ جو کارنامہ یہ انجام دے رہے ہیں، ان کو بٹھا کے ان کے کان کھینچ کے پوچھئے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے کہنے کے اوپر تم یہ کام انجام دے رہے ہو۔ اور آپ تمام مسلمان اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو احتجاج یا پورے دیش میں مسلمان سوشل میڈیا پر اپنا جو دکھ درد بیان کر رہے ہیں، وہ ہمارا اسرائیل کے خلاف ہے، اس دشمن کے خلاف جو بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس دشمن کے خلاف جو ہمارے بیت المقدس کی طرف گندی نگاہ رکھتا ہے، اس دشمن کے خلاف جو بیت المقدس کے اندر گھس کے روزانہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اور جس نے جھوٹی خبر پھیلائی۔ خود امریکہ کے میڈیا نے، یہودیوں نے پھر مانا کہ ہمارے پر حماس کا کوئی ایسا حملہ نہیں تھا جس میں یہودیوں کے بچے مارے گئے ہوں۔ جنہوں نے خود جھوٹی خبریں پھیلا کے صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ آپ بھی سمجھ لیجئے اس بات کو، مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پہ ہماری جتنی ناراضگی ہے، جتنا غم ہے، جتنا افسوس ہے، وہ اس ظالم اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنے دیش کے اندر، اپنی دیش میں سطح کے لوگوں پر، اپنے دیش کے لیڈروں کو اس معاملے میں ہمارے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کے خلاف بولنے والے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہودی جو چال چل رہا ہے، یہ بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی والی چال ہے۔ دیکھو انگریز آئے، انہوں نے کلکتہ کے اندر آ کے کہا جی تھوڑی سی جگہ رہنے کے لیے دے دو، جگہ مل گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد کا بھی ہمیں اجازت دے دو کہ ہم کارپوریشن بنا لیں، تمہارا ساتھ دیں گے۔ ساتھ کارپوریشن دے دی، پھر کہنے لگے اگر تم کہو تو سڑکیں اچھی بنا دیں، سڑکیں بنوا لیں تو اچھا تم کہو تو تھوڑی سی ریل کی پٹری بچھا دیں۔ کرتے کرتے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، 150 سال ہم نے دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ ویر ساورکر صاحب نے اپنی کتاب دا فریڈم موومنٹ آف 1857 میں لکھا ہے کہ مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی جیسا کوئی بندہ نہیں جس نے انگریز کے دانت لدھیانہ سے لے کے دلی تک کھٹے کیے ہوں، لیکن ویر ساورکر نے ہمیں سوتنترتا سینانی لکھا، لیکن اس وقت انگریز نے FIR میں ہمیں آتنکوادی لکھا۔ شہید بھگت سنگھ کو انگریز نے دہشت گرد کہا،
کیوں؟ کیونکہ ستا انگریز کے پاس تھی، اور جب ہم جیت گئے، جب دیش آزاد ہو گیا، تو جس کو انگریز کہتا تھا کہ یہ سارے ہمارے غلام ہیں، یہ سارے ہمارے آتنکی ہیں، یہ سارے دیش ورودھی ہیں، اور جب ہم جیت گئے، جب دیش میں ستا پریورتن ہو گیا، جب لوگوں کی سرکار آ گئی، جب ڈیموکریسی قائم کر دی گئی، جب جنتا کو جنتا کی ستا مل گئی، تو جن کو انگریز یہ کہتا تھا کہ آتنکی ہیں وہ سوتنترتا سینانی کہلائے، جن کو انگریز یہ کہتا تھا کہ انہیں پھانسی دی گئی، ان کو شہید اعظم کا درجہ دیا گیا۔ بالکل یہی صورتحال آج فلسطین میں ہے کہ سن 1945 میں یہودی وہاں پر داخل ہوئے، تھوڑی سی جگہ انہوں نے رہنے کے لیے مانگی، اور یہ انگلینڈ کی ناجائز اولاد میں سے ہیں، تھوڑی تھوڑی جگہ کر کے پورے فلسطین میں سے مسلمانوں کو نکالتے رہے۔ آج امریکہ اور انگلینڈ اس لیے ان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ انہی کا لگایا ہوا ناپاک پودا ہے، بالکل ہمارے دیش کی طرح کہ کل تک جب ہم انگریزوں کے غلام تھے تو انگریز ہمیں کہتا تھا، خود میرے دادا مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دھرمشالہ جیل میں تھے، وائس رائے نے چٹھی لکھی، نظر بندی تھی 6 سال کی، اس میں لکھا کہ مجھے سی آئی ڈی نے بتایا کہ تمہاری عادتیں باغیانہ ہیں اور تم اپنے دیش کی بات کرتے ہو، تم سرکار مخالف ہو، تم ظالم ہو، اگر تم یہ حرکتیں چھوڑ دو تو ہم سوچ سکتے ہیں تمہیں رہا کر دیں۔ تو مولانا نے جواب میں لکھا تھا کہ میری عادتیں باغیانہ نہیں ہیں، میں ظالم نہیں ہوں، اس ملک کی راج ستا پہ جو انگریز بیٹھا ہے اس کی عادتیں باغیانہ ہیں، ان کی عادتیں ظالمانہ ہیں، تم جو مجھے مجرم سمجھتے ہو میں تم کو اپنے دیش کی آزادی کا مجرم سمجھتا ہوں۔ تو یہی مسئلہ فلسطین کے اندر ہے آج، کیونکہ وہ مار کھا رہے ہیں، بڑے بڑے ظالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر وہ اس کا مطلب جی وہ تو آتنکی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو عزت دے دیں گے، وہ اپنی زمین پہ اپنی دھرتی پہ سکون سے رہنے لگیں گے، تو پھر ہم کہیں گے، ہماری کتابیں کہیں گی کہ انہوں نے لمبا سنگھرش کیا تھا، انہوں نے لمبی قربانیاں دی تھی، تو قربانیوں کے بعد وہ لوگ آج اپنے دیش کے اندر سوتنترتا کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اور مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھارت میں مسلمان ہیں سوشل میڈیا کی سیاست میں مت پڑیں، جو لوگ اسلام کے خلاف یا کسی بھی دھرم کے خلاف آپ کو کچھ لکھ کے بھیجتے ہیں اس کو کبھی آگے فارورڈ مت کیجیے، اس کو وہیں پر ڈیلیٹ کر دیجئے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے ہمیں منع فرمایا۔ اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں، الگ الگ مولویوں کو آپ بھی پوچھتے ہوگے، فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں یہودی بم مار رہے ہیں، فلسطین میں یہودی مسلمانوں پہ تشدد کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو مولوی کہتے ہیں دعا کرو۔ میرے پردادا رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال انگریز کے خلاف لڑائی لڑی، اور جب ملک آزاد ہو گیا تو پاکستان نہیں گئے، دیوبند جب جایا کرتے تھے، مسجد جو دارالعلوم دیوبند کی مسجد ہے اندر، اکثر وہاں ان کی تقریر ہوا کرتی تھی، تمام حضرات بیٹھ جایا کرتے تھے، بار بار مولویوں کو کہتے تھے کہ مولویوں دھیان سے سن لو، پلے باندھ لو میری بات، بزدلی کا دوسرا نام مصلحت پسندی ہے، اگر تم مصلحت کی طرف چل چکے تو پھر تمہارے ہاتھ سے عزت اور ناموس سب کچھ نکل جائے گا۔ بیت المقدس یا بیت اللہ یا مسجد نبوی، کیا بیت اللہ کو ہاتھ لگانا بہت بڑی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو کہا کہ بیت اللہ میں تیری عظمت کا قائل ہوں، تو اللہ کا گھر ہے روئے زمین پر سب سے پہلا، میں مانتا ہوں کہ تیری اگر یہ جو پتھر کے ٹکڑے اگر ان کو بیچا جائے تو قیمت ادا نہیں ہو سکتی، لیکن اے بیت اللہ سن لے، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کی قیمت اتنی ہے کہ اگر تجھے بیچ بھی دیا جائے تو کسی ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔
کئی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا، اندر جاتے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے. اللہ معاف فرمائے، ہمارے بھی کئی سرکاری مولوی اندر گئے ہیں، بیت اللہ میں نماز پڑھ کے آئے ہیں. تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا مطلب کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے؟ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا کے سلام پیش کرنے سے کیا اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان بادشاہ ہیں جو بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، کتنے ایسے مسلمان حکمران ہیں جو اب تک روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا چکے ہیں، لیکن نہ ان کی اب تک کوئی دعا قبول ہوئی، نہ کوئی ان کا عزم مکمل ہوا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، ساری زندگی ملک مصر سے لے کے فلسطین تک لڑتے ہوئے گزار دی، اور وہاں سے بیت اللہ کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے، لیکن ساری زندگی وقت نہیں ملا بیت اللہ تک جانے کا، ساری زندگی وقت نہیں ملا مدینہ منورہ میں حاضری کرنے کا. لیکن اللہ نے قبلہ اول کی آزادی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ لکھی تھی، اس کو عطا کی گئی ہے دولت. تو کیا صرف دعا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے جی؟ دعا سے ہو جاتا ہے سب کچھ؟ اگر صرف دعا سے ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلتے؟ میں مانتا ہوں دعا کرنی چاہیے، میں مانتا ہوں نماز ادا کرنی چاہیے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن پاک کے مطابق اعمال کرنے چاہیے، لیکن جب تک عمل ہوگا تو اثر ہوگا نا. اگر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر اثر کیسے ہوگا جی؟ عمل ہوگا تو اثر ہوگا. اکثر پوچھ لو جس کسی مولوی سے بس کیا کریں جی، دعا کیجئے دعا کیجئے. تو آپ کمرہ بند کر کے دعا کیجئے نا کہ اللہ مجھے روٹی مل جائے، کہیں جائے نا کاروبار کرنے کے لیے. آپ سفر نہ کیا کریں، بس دعا کریں اللہ مجھے دلی پہنچا دے، میں انگلینڈ جا کے سیٹ ہو جاؤں، میں امریکہ پہنچ جاؤں. دعا کرتے رہو، کہیں جانا نہیں، پاسپورٹ نہیں بنوانے کی ضرورت. دعاؤں کے ساتھ عمل کی ضرورت. اکثر ہندوستان کے مسلمان پوچھتے ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان حال ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، آج روئے زمین پر صرف مسلمان وہ ہیں جن کے عزائم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور یہ کبھی شکست نہیں کھاتے. اگر کہیں یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو دو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ایک مسلمانوں کا لیڈر، دوسرا مسلمانوں کا مولوی، تیسرا نہیں. لوگ پوچھتے ہیں فلسطین میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں دلی میں ڈڈو ڈرامہ کر رہے ہیں کئی مولوی جی، پریس کانفرنس کریں گے. کئی لوگوں کا فون آتا ہے جلوس نکالیں. ابو جہل نے اسلام کے خلاف اتنی مرتبہ زہر افشانی کی، تو کیا اس کے خلاف جلوس نکال کے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں. آپ جہاں پر ہیں وہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام تو یہ کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، مان لیا جی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے. دوسرا، کیا آپ کو نہیں پتا جو مظلوم ہو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی مدد کرو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ معاشی طور پر کمزور ہیں، اقتصادی طور پر کمزور ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے ہندوستان کے مولویوں کہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں نے NGO بنا کے بے شمار قافلے فلسطین بھیجیں، جو دوائیاں لے کر جا رہے ہیں، جو کپڑے لے کے جا رہے ہیں، جو ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان زخمیوں کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہیں، جو گری ہوئی عمارتوں کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا تم نے صرف دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں فلسطین کی امبیسی نہیں ہے؟ ان کا اتھارٹی کا امبیسڈر نہیں رہتا کہ جس کے پاس جا کے تم بولو کہ یہ اتنے لاکھ روپے کا چیک ہے تمہارے لیے تاکہ تمہارے ساتھ یہودی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں.
کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جس دن ہم مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے، تو ہمارا ٹرپ ایڈوائزر ہمیں تیسری جگہ بیت المقدس لے کے جائے گا؟ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا پتہ نہیں کہ قبلہ اول ہمارا وہ مرکز ہے جہاں 17 مہینے جس کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کی فتح کے بعد سیدنا بلال نے سب سے پہلی اذان دی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے محرابوں کو سیدنا زکریا نے اپنی تلاوت سے منور کیا ہے۔ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے، تو تیسرا سفر بیت المقدس کا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ کس نے روکا ہے؟ کیا پوری دنیا سے لوگ جاتے نہیں ہیں؟ تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ بار بار پوچھتے ہو کیا کرنا ہے؟ جاؤ ان لوگوں کی مدد کرو، جا کے 500 روپے مسافے میں دے کے پلے پلائے ملاؤں کی دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ ان زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرو جو بار بار پکارتے کہ الہ العالمین تیرے وہ مسلمان بندے کہاں ہیں اور کب تیری مدد ہماری طرف آئے گی؟ کون کو جو تمہارا حج کا ویزا لگاتے ہیں کہ ہم حج اس دن کرنے جائیں گے جس دن ہماری ایک فلائٹ بیت المقدس میں اترے گی ساتھ میں؟ بتاؤ ان ویزا لگانے والوں کو کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں نے حج بیت اللہ کرنے کے بعد جا کے نماز مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے۔ ہم نے اس مصلی کے پیچھے جا کے سجدہ کرنا ہے جہاں رسول اللہ نے سجدہ کیا ہے۔ ہم اس مسجد میں جا کے اذانیں سنیں گے جہاں بلال نے اذانیں دی ہیں۔ ہم اس مسجد کے سین میں کھڑے ہوں گے جہاں عمر فاروق نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا۔ ان کو بتاؤ جا کر دنیا کے حکمرانوں کو۔ میں مانتا ہوں کہ ہم لڑنے نہیں جا سکتے، ہم کوئی فوجی مدد نہیں کر سکتے، تو 2 کام تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی اقتصادی مدد تو کر سکتے ہیں، فائنینشلی مدد تو کر سکتے ہیں۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا یو کے کی اور دبئی کی کتنی مسلمانوں کی NGOs ہیں جو بے شمار دوائیاں اور کھانے پینے کا سامان لے کر بیت المقدس کی طرف گئی ہوئی ہیں۔ ترکی کے کتنے مسلمان ہیں جو وہاں گئے ہوئے ہیں۔ بار بار ہمارے ملا شور مچاتے ہیں کہ بھارت میں دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ ارے رہتے ہو تو کم از کم ان مسلمانوں کی بھی تو خبر گیری کرو جو تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ دلی کے ملاؤں 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے سے تمہاری گردن سے یہ گناہ اترے گا نہیں۔ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اخبار کو بیچ کر بری نہیں ہو سکتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان والا وہ ہے، فرمایا جو اب اگر برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فرمایا دوسرا درجہ وہ ہے برائی کو دیکھے تو اپنی زبان سے روکے، فرمایا تیسرا درجہ وہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھے تو اپنے دل میں کم از کم برا مانے۔ تو ہم تو ان تینوں درجوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں، تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نے کیا سوچا کہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کر کے نجات ہو جائے گی؟ اسلام کی اصطلاح کو دل کی گہرائیوں سے نبی علیہ السلام کے طریقے کو سمجھ لیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ صفات مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ دیکھو تمہیں بھیج دیا ہے اللہ نے اپنی امت بنا کے، اب لوگوں کے کام آنا، اب ہمدردیاں کرنا، اب مظلوموں کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہونا اور مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں فلسطین میں سپر پاوریں ایک طرف ہیں، سپر پاوریں سمجھتے ہیں؟ دنیا کی سپر پاور ہے امریکہ، سپر پاور ہے جاپان، سپر پاور ہے فرانس، سپر پاور ہے آسٹریلیا، سپر پاور ہے اسپین۔ کدھر ہے ساری کدھر ہے؟ یہودیوں کی طرف۔ دنیا کی ساری سپر پاوریں کدھر؟ یہودیوں کی طرف۔ اور ادھر جن کے ساتھ جو مدد ہونی چاہیے تھی، جنہوں نے ابھی کرنی تھی مکمل، وہ بھی ابھی اپنے رنگ ڈھنگ میں نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، شہادتوں کے باوجود اللہ نے استقامت عطا فرمائی،
اللہ نے صبر عطا فرمایا، اللہ نے ہمت عطا فرمائی، تو یہی تو بات ہے کہ جن کا یقین اپنے رب کی ذات کے اوپر کامل ہے ان کو دنیا کی پوری طاقتیں مل کے بھی شکست نہیں دے سکتی۔ اسی کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی سمجھ لیجیے، اس نظریے کو بدل لیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، تعلیم حاصل کیجیے، عقل دی ہے بہترین کاروبار کیجیے، عقل دی ہے مظلوموں کا ساتھ دیجیے، لوگوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو واضح کیجیے۔ ہمارا کام بنتا ہے کہ نا امیدی کا انکار کرنا، اس بات کو طے کرنا کہ ہم لوگ پازیٹیو سوچنے والے ہیں، اچھا سوچنے والے ہیں، برا سوچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ اپنی ذات سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے متعلق برا نہ سوچا کریں کہ مجھ سے تو کچھ ہوگا نہیں، اپنے متعلق برا نہ سوچیں، اپنے بچوں کے متعلق، بیوی اور ماں باپ کے متعلق برا نہ سوچیں۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، اور اللہ نے جو عطا کی ہے اس کو لوگوں کی خدمت میں لگائیں، اور جب کسی کی خدمت کرنے لگے، جب کسی کی مدد کرنے لگے تو مذہب کی عینک لگا نہ لینا، یہ نہ سمجھنا کہ کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کون دلت ہے، کون بودھی ہے۔ مدد کرتے وقت عینک نہ لگا لینا مذہب کی، سوچتے وقت کسی کے متعلق جب آپ رائے قائم کرنے لگے، کسی کے متعلق جب آپ اپنے دل میں کوئی رائے قائم کرنے لگے تو مذہب کی عینک لگا کے رائے قائم مت کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دشمن بھی آتے تھے تو رسول اللہ ان کے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے۔ ایک واقعہ صحابہ اکرام کے آنسو نکلائے اس موقع پر، صحابہ کو بلایا اور فرمایا میرے صحابہ، سیدنا ابو بکر کو بلایا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تمام جید صحابہ قریب آ گئے۔ اس دن ایسی بات کہی باقی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا صحابہ ابو جہل کو تو جانتے ہو؟ کون ابو جہل؟ جس نے ساری زندگی پتھر مارے، جس نے گلی کوچوں کے اندر گلے میں رسی ڈالنے کی کوشش کی، جو نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو قتل کرتا رہا اور جب مدینے کو ختم کرنے کے لیے آیا، جس نے بدر کے میدان میں جنگ کی بٹی کو گرم کیا۔ کون ابو جہل؟ جس نے بیت اللہ میں جانے نہیں دیا، جس نے کبھی اعلان نماز نہیں پڑھنے دی، جو نعوذ باللہ روزانہ کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد کہ میں محمد رسول اللہ کی جان کا دشمن ہوں۔ فرمایا صحابہ کو کہ سنو، ابو جہل کو تو جانتے ہو؟ یا رسول اللہ کون نہیں جانتا اس دشمن کو؟ فرمایا اس کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے ایمان قبول کرنے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اس کو تانا مت دینا۔ ہے کوئی ایسا کائنات میں جو پازیٹیو سوچنے کی، پازیٹیو چلنے کی، مثبت سوچنے کی بات کرتا ہو؟ فرمایا ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، اکرمہ کیوں آ رہا ہے؟ ایمان کے لیے آ رہا ہے، دستے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم سب اس لیے ناراض ہوتے ہو کہ ابو جہل نے بہت زیادتیاں کی ہیں، فرعون سے زیادہ۔ حدیث پاک میں لفظ ہے، فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے اور اس نے فرعون سے زیادہ ظلم کیا ہے۔ لیکن جب اس کا بیٹا ایمان قبول کرنے آ رہا ہے تو پیشگی اپنے ساتھیوں کو کیا فرما رہے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، اس کو تانا مت مار دینا۔ پوری دنیا کی طاقتیں مسلمانوں دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ دنیا بھر کی طاقتیں دنیاوی طور پر حکومتیں محل بنا سکتی ہیں، بڑے بڑے ہتھیار بنا سکتی ہیں، لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا نظام اور کردار بنا دیا، دنیا کا کوئی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے
کس بات کی؟ کہ اپنی ذہنیت کو مشکلات کے اندر اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اور جب کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی پڑوسی، کوئی یار بچپن کا، کوئی غیر مسلم دوست مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو کبھی اس کی ہمت توڑنا نہیں ہے، اس کی ہمت بڑھانی ہے، اور جب ہم دوسروں کی ہمت بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔